السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کچھ دن میں آپ کے سامنے نہیں حاضر ہو سکا کیونکہ کچھ میری اپنی مصروفیات تھیں، لیکن ان 5-7 دنوں کے اندر بہت زیادہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ ایران اور اسرائیل کی جنگ بھی ہوئی ہے جس کے بارے میں تھوڑا سا میں ڈسکس کروں گا۔ پھر وفاق کا بجٹ بھی پیش ہوا ہے اور پنجاب کا بجٹ بھی کل پیش ہوا ہے۔ خیر، ابھی وفاق کے بجٹ پر اگر بات میں کروں تو اس میں آپ نے کافی چیزیں دیکھی ہوں گی، لیکن میں نے جو ایک نچوڑ نکالا ہے اس بجٹ کا، وہ یہی ہے کہ یہ جو بجٹ ہے یہ ٹوٹل امیروں کے لیے، مافیا کے لیے، ایک جو کارپوریٹ سیکٹر ہے اس کے لیے پیش کیا گیا ہے۔ غریبوں کے لیے اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، سوائے یعنی کہ اس کے اندر کچھ ہے ہی نہیں۔ آپ اگر اس کو ڈیٹیل میں پڑھیں تو غریبوں کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ 111 اداروں کو ٹیکس ایگزمپشن دی گئی ہے، ریلیف دیا گیا ہے 111 ادارے۔ اب وہ کوئی جو 111 ادارے ہیں وہ کسی غریب غربا کے ادارے نہیں ہیں، نہ ان اداروں سے جو فیسلیٹ لوگ ہو رہے ہیں وہ بھی غریب غربا نہیں ہوتے، وہ مڈل کلاس کے لوگ ہوتے ہیں زیادہ تر، یا امیر لوگ ہوتے ہیں۔ اب فوجی فاؤنڈیشن کو ریلیف دینے کی یا ٹیکس ایگزمپشن دینے کی کیا ضرورت پڑی؟ پھر آپ کا زیبش یونیورسٹی ہے، الشفا ہاسپٹل ہے، زودین ہاسپٹل ہے، اس طرح کہ جو 111 ادارے ہیں جو پرائیویٹ سیکٹر کے شرفا امیر لوگ جو یہ چلا رہے ہیں، ان کو ریلیف دینے کی جو وجہ ہے میرے سامنے نہیں آئی۔ ہاں، ان کو ریلیف دینے سے فار ایگزامپل زیبش یونیورسٹی کو لے لیتے ہیں، ان کو ٹیکس ایگزمپشن آپ نے دے دی ہے، ان کی سیمسٹر کی فیس اس ٹائم پہ 1,70,000-1,80,000 کے راؤنڈ اباؤٹ ہے، تو اس کو ٹیکس ایگزمپشن دینے کا جو فائدہ ہے وہ عوام تک جانا چاہیے، جو فیسز ہیں وہ کم ہونی چاہیے۔ آپ نے شفا ہاسپٹل جو پرائیویٹ سیکٹر کا ایک ہاسپٹل ہے اس کو آپ نے ٹیکس ایگزمپشن دے دی ہے، اب اس کا غریبوں کو کیا فائدہ، یا وہاں پہ جو علاج کرانے جا رہے ہیں ان کو کیا فائدہ؟ فیسز میں کمی ہونی چاہیے، پھر تو کسی حد تک بات سمجھ آتی ہے۔ لیکن میرے خیال میں یہ جو بجٹ تھا، وفاق کا جو بجٹ تھا 2025-2026 کا، یہ انتہائی غیر مناسب بجٹ تھا۔ اور یہ چیزیں تو آپ کو پتہ ہے جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں جنگ کے حوالے سے، لیکن میں آپ کو یہاں پہ ایک نیوز اس ویلوگ میں دے دوں کہ اگر یہ جنگ نہ رکی، اگر جو بات ہے وہ معاہدے پہ نہ آئی، اگر دونوں کے درمیان معاہدہ نہ ہوا، تو میں آپ کو بتا دوں ایران جو ہے وہ اٹامک جو بلاسٹ ہے، جو تجربہ ہے ایٹمی دھماکوں کا، وہ کرنے جا رہا ہے۔ ایران نے تیاری اپنی مکمل کر لی ہے اور وہ جلد، اگر چیزیں ٹھیک نہ ہوئیں، اگر جنگ رکی نہیں، اگر معاہدہ نہ ہوا، دونوں ملکوں کے لیے، اسرائیل اور ایران کے لیے ون ون سچویشن نہ ہوئی، تو ایران جو ہے وہ اٹامک بم کا جو تجربہ ہے وہ کر سکتا ہے اور دنیا کا 10واں آرگنائزڈ جو ہے اٹامک پاور بن سکتا ہے۔ اور وہ میں آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں کہ جلد اگر یہ چیزیں نہ ہوئی تو ایران جو ہے وہ اٹامک جو ہے وہ دھماکہ کر دے گا، اور اس کا پھر اثرات آگے آپ کو پتہ ہے کیا ہوں گے، پھر یہ تیسری ورلڈ وار کی طرف بھی جائے گا اگر یہ چیزیں ابھی نہیں رکتی تو۔ بہت شکریہ۔